الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم. وقال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست و بزرگوں، اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ درخت، سمندر اور چرند اور پرند، انسان اور جنات، یہ سب اللہ نے پیدا کیے. اور اس ساری کائنات میں انسان کو اللہ نے اس ساری کائنات کا دولہا بنایا ہے، اور اس انسان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ اس کو مکرم اور معزز بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بہت عزت سے نوازا ہے، اس کو بہت زیادہ قابل اکرام بنایا ہے. حالانکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بنایا ہے وہ بہت ہی زیادہ بے حیثیت چیز ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج من منی یمنا. ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ سڑی ہوئی مٹی. آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تو اس مٹی میں پانی ڈال کر اس کو پہلے چھوڑ دیا گیا. جب وہ مٹی بالکل سڑ جاتی ہے اس کے بعد اس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. دنیا کا یہ اصول ہے اور قانون ہے کہ جتنی زیادہ اچھی چیز بنانی ہو اس کے لیے اس کا خام مال جس کو مٹیریل کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اگر خام مال
मटीरियल अच्छा नहीं है और वो बहुत कम दर्जे का है, तो जो चीज़ उससे बनेगी वो भी कम दर्जे की बनेगी। और अगर वो खाम माल अच्छी क्वालिटी का है तो उससे जो चीज़ बनेगी वो ज़्यादा कीमती बनेगी। तो इस इंसान को अल्लाह ने जिस चीज़ से बनाया है वो तो बहुत ही बेकीमत चीज़ है। सड़ी हुई मट्टी, खनखनाती हुई मट्टी, नापाक और गंदा पानी, उससे अल्लाह ने इंसान को बनाया। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर की कि देखो मैं कितनी बड़ी कुदरत वाला हूँ। इस इंसान को जिस चीज़ से बनाया गया है वो बिल्कुल बेहैसियत और बिल्कुल बेकीमत और बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, लेकिन मैंने इंसान तुझे बनाया सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा कीमती। इस कायनात में इस इंसान से ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है कि क्या जानवर और क्या हैवानात तो दुनिया की और मखलूक़ें, इस इंसान को तो अल्लाह ने फरिश्तों से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गंदे कतरे से, बहुत ही गिरे हुए मटीरियल से, लेकिन बनाया इतना कीमती, इतना खूबसूरत कि इस इंसान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कसम खा के बता रहे हैं, वद्दीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और कसम है जैतून की। ये दोनों बहुत कीमती किस्म के फल हैं जो इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इनकी कसम खाने से इन चीज़ों की अजमत का पता चलता है कि इंजीर कितना मुफीद इंसान के लिए है और जैतून कितना मुफीद फल है इंसान के लिए। ये मादी यानी इंसान के जिस्म के लिए मुफीद वो चीज़ें हैं। और वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और मैं कसम खाता हूँ तूरे सीना पहाड़ की। ये वो पहाड़ है जिस पे सबसे पहले वही इस पहाड़ पे नाज़िल हुई हो, कोई पहाड़ ऐसा नहीं है। तो वही ये इंसान की रूहानी ग़िज़ा है। तो ये तूर सीना पहाड़ की अज़मत को बताया जा रहा है, रूहानी ग़िज़ा वही। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन के शहर यानी मक्का मुकर्रमा की सारी तारीख़ इंसान की रूहानियत की तरक्की का ज़रिया है कि मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला है और हर नबी ने बैतुल्ला का तवाफ़ किया और हर नबी को तकलीफ़ें पहुँचाई गई, मुशक्क़तें पहुँचाई गई अल्लाह के दीन के लिए। और सबसे आखिर में सारे नबियों के इमाम और सारे नबियों के सरदार और सारी कायनात के दूल्हा, हमारे और आपके प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा। और आपको इसी मक्का शहर में आप पैदा हुए, इसी मक्का शहर में सबसे पहली वही नाजिल हुई और इसी मक्का शहर से आपने मदीना हिजरत की और इसी मक्का शहर में आपने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया। और आपको अल्लाह की तरफ बुलाने में जो तकलीफ़ें आई हैं, मुशक्क़तें आई हैं, वो अक्सर इस मक्का शहर में आई है। तो ये मक्के की तारीख़ ये इंसान की रूहानियत की तरक्की का बहुत बड़ा ज़रिया है, रूहानी ग़िज़ा है। ये चार कस्में अल्लाह खा के क्या कह रहे हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तहक़ीक़ हमने इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में बनाया है। या ये नहीं फरमाया कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है, बल्कि क्या फरमाया कि हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में बनाया है। जब वो सांचा इतना खूबसूरत है कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तो जिस इंसान को उस खूबसूरत सांचे में बनाया गया वो इंसान कितना खूबसूरत है। इसलिए कि
اگرچہ اس انسان کو جس چیز سے بنایا گیا وہ بہت زیادہ بیکار قسم کی چیز ہے، لیکن اس انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اس انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اس انسان کی خوبصورتی اور اس انسان کی قیمت اور اس انسان کا مقام اور اس انسان کی بلندی اور اس انسان کی کامیابی، اس انسان کی عزت اور اس انسان کو دل کا اطمینان اور اس کے لیے خوبصورت زندگی اس وقت تک رہے گی جب یہ انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارے گا۔ جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا، اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ قیمتی انسان بن جائے گا۔ اس لیے انسان کا بننا یہ ساری کائنات کا بننا ہے، اور اس انسان کا بگڑ جانا یہ ساری کائنات کا بگڑ جانا۔ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ساری کائنات بگڑ جاتی ہے، اور انسان بن جائے تو ساری کائنات بن جاتی ہے۔ تو انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو اللہ نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں یہ ساری اللہ نے اپنے لیے دی ہیں کہ اس پورے جسم کو میرے لیے استعمال کر اور میرا بن کے زندگی گزارے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون۔ انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان تو اللہ کے لیے ہے، اور یہ ساری کائنات، یہ زمین اور یہ آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور درخت اور ساری دنیا کا پانی، ساری دنیا کے جانور، ساری دنیا کے چرند اور پرند، یہ ساری کائنات جو کچھ نظر آ رہی ہے یہ ساری کے ساری اے انسان تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ انسان جب اللہ کا بن کے چلتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء من اجلک وخلقتک من اجلی۔ اے ابن آدم، میں نے ساری کائنات کی چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ جب یہ انسان اللہ کا بن کے چلتا ہے تو ساری کائنات اس کے نفع میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ اللہ کا بن کے نہ چلے تو یہ ساری کائنات اس کی مخالفت میں استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی کیا بنائی کہ انسان اگر تجھے اپنی خوبصورتی کو باقی رکھنا ہے، اللہ کے ہاں اور ساری کائنات کے ہاں قیمتی بننا ہے، تو جو قیمتی بنے گا وہ جب قیمتی بنے گا جب سب سے پہلے اپنے دل کو اپنے اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت و طاقت کے یقین سے مزین کر کے چلے گا۔ تیری خوبصورتی جب رہے گی جب سب سے پہلے ایمان تیرے دل کے اندر چمک رہا ہوگا اور مزین ہوگا کہ یہ دل اللہ کا ہے، اس دل میں اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر نہیں آنا چاہیے۔ دل کی گہرائیوں میں یہ یقین اتر جائے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اللہ ہی ہمارا مقصود ہے اور اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہے۔ الاول فلیس قبلہ شیء، اللہ ہی اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ سمندر تھے، نہ درخت تھے، نہ انسان تھے،
نہ جنات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارا اللہ موجود تھا۔ الاول، وہ سب سے پہلا ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہ ابتدا سے پاک ہے۔ الآخر فلیس بعدہ شیء، اور اللہ ہی آخر ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین کو ختم کر دیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے جھڑ جائیں گے، اور یہ سورج یہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ساری دنیا کے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور ساری دنیا کے سمندر ان میں آگ لگا دی جائے گا، آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور یہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور ساری کائنات میں جتنے حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ سب پر موت طاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ انسان بھی مر جائے گا۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، انسان پر بھی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی موت آ جائے گی، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کی پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملک الموت اب تو بھی مر جا، دھڑام سے ملک الموت بھی گرے گا اور ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنا ڈنکا بجواتے تھے؟ این الجبابرہ، کہاں ہے وہ ظالم جو میری زمین پر رہ کے ظلم کرتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی بڑائی ثابت کرتے تھے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ الآخر فلیس بعدہ شیء، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج اسی اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو پہلے بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے، اور وہ ساری کائنات کا اکیلا شہنشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے۔ الظاہر فلیس فوقہ شیء، اور اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں۔ اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی پہاڑوں کے بیچ میں رہتا ہو اور کوئی اس تک اللہ کو تعارف کرانے کے لیے نہیں آیا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا، اور اسے کائنات کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں پہنچا، پھر بھی اگر وہ غور کرے گا اور اللہ کو پہچاننا چاہے گا تو اس زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ ایک دنیا کا چھوٹا سا مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، تو اتنا بڑا یہ کارخانہ، اتنی بڑی یہ زمین اور اتنا بڑا یہ آسمان اور یہ سورج، اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اور چاند کا نکلنا اور غروب ہو جانا، اور یہ ہوائیں، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہ پہنچے اللہ کا تعارف کرانے والا، تب بھی اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ الکل یشہد بجلالی ویقر بکمالی ویعلن عن ذکری ولا یغفل عن شکری، ساری کائنات اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، پوری کائنات کا وجود اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ ایسے ظاہر کہ اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں۔ الباطن فلیس دونہ شیء، اور اللہ ہی باطن ہیں، ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ اتنے اللہ باطن ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس لیے نبی دعوت دے رہے ہیں، ابو جہل کے پاس بار بار جا رہے ہیں، ابو لہب کے پاس جا رہے ہیں،
اور دونوں جہانوں کے سردار، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، نبی النبیین، آپ اپنی پوری حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور اپنی صاف زندگی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چھپ جائیں تو ایسے چھپ جاتے ہیں کہ ساری دنیا اگر ایک آدمی کو اللہ کی طرف بلا رہی ہو، اللہ کا تعارف کرا رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لانا چاہے تو ایمان نہیں لاتا۔ وہ ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ کی ذات باطن ہے، احق من ذکر، سب سے زیادہ ذکر کے لائق اللہ کی ذات، احق من عبد، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے تواضع اختیار کی جائے، عاجزی اختیار کی جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رگڑا جائے، اپنی خواہشات کو اس کے لیے اس کے حکم کے سامنے دفن کر دیا جائے، اپنی ساری منچائی کو قربان کر دیا جائے، اللہ ہی اس قابل۔ انصر من ابتغیا، سب سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہے بھائی؟ ارحم ملک، سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اجود من سئل، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ ید اللہ ملآ سحاء باللیل والنہار، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات بھی اللہ اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، دن میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے سخی ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا اولین انسان اور آخری انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان، اور سارے کے سارے جنات، اولین اور آخرین، انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، جوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنی چاہت کے مطابق مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جتنا سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالا جائے تو جتنا پانی سوئی میں لگتا ہے اتنی کمی سمندر میں تو ہو جائے گی، لیکن میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ خزائنی لا تنفد ابدا، میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں۔ تو اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے۔ اجود من سئل، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا اللہ ہے۔ وأوسع من أعطى، سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ایسا دینے والا ہے کہ بن مانگی بھی دیتا ہے، ایسا سخی ہے کہ اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے دیتا ہے، اور وہ ایسا سخی ہے کہ وہ ضرورت سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ ایسا وہ سخی ہے کہ دینے کے بعد کبھی جتلاتا نہیں ہے۔ اجود من سئل واوسع من اعطى الملك لا شریک له، وہی ایسا بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دوسرا شریک نہ ہو، وہ اکیلا بادشاہ شہنشاہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا معین له، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ لا وزیر له، کوئی اس کا وزیر نہیں۔ لا مثل له، کوئی اس کے مثل نہیں۔ لا شبیہ له، کوئی اس کے مشابہ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ والفرد لا ند له، اور وہ ایسا اکیلا تنو تنہا بادشاہ کہ کوئی اس کا مقابل نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں۔
وہ اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ اکیلا تنو تنہا اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی عظمت و جلال کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، پچھلے زمانے میں بھی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اس زمانے میں بھی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو اللہ نہیں چاہ رہا وہ نہیں ہو رہا، اور آئندہ زمانے میں بھی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ ساری دنیا کے بادشاہوں، ساری دنیا کے وزیروں، ساری دنیا کے تاجروں، ساری دنیا کے مالداروں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا عبدیت کا تقاضا اور سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ وہ کیا ہے کہ انسان تجھے میں نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، اس کائنات میں سب سے قیمتی بنایا ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اور اس کائنات میں سب سے بڑا مقام تجھے دیا ہے۔ اس لیے اس مقام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرو، اس دل کو اللہ کی عظمت سے بھر لو، اس دل کو ایمان سے مزین کر لو۔ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، ایمان لا الہ الا اللہ کے اندر اتر جانے کا نام ہے کہ اللہ کے غیر کا تعصب نکل جائے، یہ ساری کائنات یہ صفر نظر آئے، یہاں کا مال اور دولت اور سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ سارا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، نہ اس سے کامیابی کا تعلق ہے، نہ ایک انسان کی کامیابی کا تعلق ہے، نہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا تعلق ہے، نہ مال سے کامیابی ملے گی، نہ مال والوں سے ملے گی، نہ حکومت سے کامیابی ملے گی، نہ حکومت والوں سے ملے گی، نہ تجارت سے کامیابی ملے گی، نہ تجارت والوں سے کامیابی ملے گی، نہ زمینداری میں کامیابی ہے، نہ زمیندارہ کرنے والوں میں کامیابی ہے، نہ اس کائنات کے اسباب میں کامیابی کا اس سے تعلق ہے، نہ اسباب والوں سے تعلق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اور یہ برتنے کی چیزیں بنائی ہیں، یہ دنیا گزارے کے لیے بنائی ہے، یہ تمہارے گزارے کے لیے ہے، یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ، بلندی کا ذریعہ، اللہ کے ہاں قیمتی بننے کا ذریعہ، ساری دنیا میں انسانیت کے نزدیک اچھا بننے کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اپنے دل کو ایمان سے مزین کرنا، اپنے دل کو ایمان سے بھرنا، اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا، اس دل کے اندر سے اللہ کے غیر کے تاثر کو نکالنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے؟ پیسے سے پیسہ مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، عہدوں کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کے مادی نقشوں کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جسے ایمان مل گیا، جسے اللہ کی محبت مل گئی، جسے اللہ کا تعلق مل گیا، جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہے یہ کامیاب ہے۔ جس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیا، اپنے دل کو خوبصورت بنایا ایمان سے اور توکل سے اور اللہ پر اعتماد سے اور اللہ کے تعلق سے، چاہے اس کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے دنیا کے سارے نقشے جمع کر لیے، فرعون جیسی حکومت اس کے پاس ہے، قارون جیسے خزانے اس کے پاس ہیں، قوم عاد جیسی قوت اس کے پاس ہے، قوم شعیب جیسی تجارت اس کے پاس ہے، قوم سبا جیسی کھیتیاں وہ اس کے پاس موجود ہیں،
قوم سمود جیسی صنعت و حرفت اسے اللہ نے دی ہے. یہ دنیا کے سارے نقشوں میں اعلیٰ درجے کی چیزیں حاصل کیے ہوئے، لیکن دل اس کا ایمان سے خالی ہے، اللہ سے تعلق اس کا نہیں ہے، دل غلط یقین سے ناپاک ہوا پڑا ہے. یہ ناکام انسان ہے، یہ ناکام انسان ہے. اس لیے سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ذمہ داری کھانا کھانے سے، پانی پینے سے زیادہ ضروری، سخت بھوک کی حالت میں جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضروری اپنا ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ ضروری اللہ سے تعلق بنانا ضروری ہے. سخت پیاس کی حالت میں جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے دل کو ایمان سے مزین کرے، ایمان کی حقیقت کو حاصل کرے، ایمان بالغیب کو حاصل کرے، مشاہدے کا یقین دل سے نکل جائے اور غیب کا یقین دلوں میں آ جائے اور یہ یقین اندر میں اتر جائے کہ اللہ حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد میں اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی ایمان کے بولوں کو بولتے تھے، امت کو ایمان سکھاتے تھے. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور یہ زمین اور آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو تھامنے والا اکیلا تو ہے. دیکھو یہ ایمان کے بول. وَلَكَ الْحَمْدُ انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا مالک اکیلا تو ہے، تو اصل بادشاہ ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اور اے اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں اس لیے کہ تو کیا ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سب کو روشن کرنے والا اور اس سب کے اندر نور منور کرنے والا تو ہی ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. انت الحق، اے اللہ تو واقعی حق ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی حق ہیں، اپنی صفات میں بھی حق ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ انت الحق وَوَعْدُكَ حق، اللہ تیرا وعدہ حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حق، اور کل قیامت کے دن تیری ملاقات حق ہے. وَقَوْلُكَ حق، تیرا ہر فرمان حق ہے. وَالْجَنَّةُ حق، جنت حق ہے. وَالنَّارُ حق، اور جہنم حق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حق، اور سارے نبی حق ہیں. وَمُحَمَّدٌ رسول اللہ حق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں. وَالسَّاعَةُ حق، اور قیامت حق ہے. یہ اندر میں اتر جائے، یہ ایمان ہے. جب یہ دل ایمان سے مزین ہو گیا تو یہ کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ مل گیا. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس سے آدمی قیمتی بنے گا، اس سے آدمی بڑا بنے گا. پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، عہدوں سے بڑا نہیں بنتا. پیسے سے مالدار بن جائے گا لیکن اللہ کے ہاں بڑا نہیں بنے گا. عہدہ مل گیا، عہدے سے افسر بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ بڑا افسر بن گیا لیکن بڑا انسان نہیں بنے گا اللہ کے ہاں. پیسے سے، عہدوں سے، دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے نقشوں سے انسان بڑا نہیں بنتا. اللہ کے ہاں جو انسان بڑا بنتا ہے وہ دل کو ایمان سے منور کرنے سے بنتا ہے. اس لیے انسان تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا، اس کائنات میں سب سے قیمتی بنایا گیا. تو اپنی قیمت کو اگر باقی رکھنا ہے، اپنے حسن کو باقی رکھنا ہے، اپنے مقام کو باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے دل کو اللہ کے تعلق سے بھرنا ہوگا. اللہ کے غیر کا تعصب جس سے نکالنا ہوگا. ایک اللہ سے امیدیں اور اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی کی ذات کا تعصب دلوں میں اترے. اور جب یہ اتر جائے گا تو کیا ہوگا؟ چونکہ یہ انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے
تو اللہ کا بننے کے لیے پہلا کام اپنا تعلق اپنے اللہ سے درست کرنا ہوگا، ایمان کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک نظریہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ یہ دل کا عمل ہے، یہ سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ اندر میں اتر جائے گا تو محمد الرسول اللہ اس کے پورے جسم کی زینت بن جائے گا۔ پھر اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا ہاتھوں سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا، تجارت کرنا، زمیندارہ کرنا، حکومت اور ملازمت کرنا، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، یہ ساری کی ساری اللہ کے احکامات کی پابند بنے گی۔ یہ خواہشات کا پابند بن کے نہیں چلے گا، یہ خواہشات کا غلام بن کے نہیں چلے گا، اپنی منچائی والی زندگی نہیں گزارے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سب سے قیمتی بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اسے اللہ کا بندہ بننا ہوگا، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، سب سے زیادہ اللہ نے جس کا مقام بنایا ہے، سب سے زیادہ جس کو اللہ نے عزت کی چوٹی پر چڑھایا ہے، جو اس کائنات کا جو وجہ کائنات ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کو سب سے بڑا مقام دیا، اور قیامت میں بھی اللہ اس کو سب سے بڑا مقام دیں گے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کا لال سرتاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے زندگی گزارنی ہوگی، خواہشات سے بری ہو کر، رسومات سے بری ہو کر، قوم اور برادری کی رسومات سے اپنے آپ کو بچا کر، حالات سے متاثر ہوئے بغیر، دنیا کے شعبوں چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر یہ اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنے گا۔ یہ بڑا بننے کا طریقہ ہے۔ آج ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، برکتیں چاہتا ہے، رحمتیں چاہتا ہے۔ تو یہ ساری خیروں کا ذریعہ اپنے سارے وجود کو اللہ کا بندہ بنا کے چلانا ہے۔ یا ہمیں دھوکہ لگ گیا کہ مال جمع کرو بڑی عزت ملے گی، جتنا پیسہ ہوگا اتنی بڑی عزت ہوگی، جتنا بڑا بنگلہ ہوگا اتنی بڑی کامیابی ملے گی، جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی اتنا زیادہ سکون ملے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ قیمتی انسان جو بنتا ہے وہ اپنے باہر کی چیزوں سے نہیں بنتا۔ جو انسان کے باہر کی باہر چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ان چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا۔ انسان قیمتی بنتا ہے اپنے اندر کی مایا سے، اور اندر کی مایا لا الہ الا اللہ ہے، اندر کی مایا محمد الرسول اللہ ہے، اندر کی مایا اطاعت ہے، اللہ کی مان کے چلنا ہے، اندر کی مایا توکل ہے، اللہ کے اندر کی مایا تقوی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اندر کی مایا پاک دامنی ہے، عفت ہے، اندر کی مایا انابت ہے، اندر کی مایا جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، اندر کی مایا اللہ کے سامنے نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے انسان اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ آج ہمیں دھوکہ لگ گیا، اس لیے کہ دھوکے باز دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کو اللہ نے بہت مزین کر کے انسانوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ دنیا بہت زیادہ چمکتی دمکتی نظر آتی ہے اور انسان کو دھوکے میں ڈالتی۔
اللہ کے نبی نے اس کے دھوکے سے ڈرایا کہ دیکھو الا و ان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر، دیکھو کان کھول کے سن لو، یہ دنیا تھوڑا سا نقدی کا سامان ہے، اس میں سے تو نیک بھی کھا رہا ہے اور نافرمان بھی کھا رہا ہے، یہ اصل دنیا نہیں ہے۔ اس کی زیب و زینت تمہیں اپنے اندر مشغول کر رہی ہے، یہ کھیل کود کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس کا یقین دلوں میں اتار لو اور اس بات کو حقیقت میں جان لو کہ ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ کھیل کود ہے، ظاہری زیب و زینت ہے۔ وتفاخر بینکم، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو دنیا کے نقشے کم دیے، کسی کو زیادہ دیے، آپس میں فخر کا ذریعہ ہے، تھوڑا سا بس زبانی فخر ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے ظاہری طور پر۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی، مردہ زمین لہلہانے لگی اور اس میں سبزہ اگ گیا، غلہ اگ گیا اور فصل تیار ہو گئی، اور اس فصل کو دیکھ کر کتنی اچھی فصل آئی ہے، کتنا اچھا غلہ تیار ہو چکا ہے اور وہ فصل چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اور کسان دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی فصل آئی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری فصل خشک ہونا شروع ہو گئی اور زرد ہو گئی، اور خشک ہو کے زرد ہو کے ٹوٹ کے گر گئی۔ فرمایا یہ ساری دنیا جو آج چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مزین نظر آ رہی ہے، یہ سارا کھیل کود کا سامان ہے، یہ سارا ایک دم ختم ہو جائے گا، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس سے جی نہ لگانا، اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس کو اپنے دل میں نہ بٹھانا۔ اس دنیا کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا، نبی والی زندگی کو نہ چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھو ہوشیار رہنا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے غافل نہ کر دیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، آزمائش کا سامان ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا، یہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اللہ سے غافل کر دیں۔ یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے باز ہے، اس لیے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہ سارا قرآن اللہ نے بیکار نازل نہیں کر دیا، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، یہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور احکامات دیے، نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے جا کے انسانوں کو دعوت دی کہ بھئی مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اس دن تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کوئی تمہارا عمل اللہ سے چھپ نہیں سکے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک دن آنے والا ہے کہ تمہیں پل صراط پہ سے گزرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے وہ بڑی خوبصورت اور بہت بہترین خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال نامہ ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا اعمال نامہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یا اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس کا یقین رکھنا ایک دن آنے والا ہے، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور تمہیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے اس کو یاد رکھو کہ ایک دن مجھے میرا حساب ہونے والا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس دنیا میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے۔ غافل بن کی زندگی گزارنا، اللہ سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل، اللہ کے نبی کی زندگی سے غافل اور دنیا کی چیزوں میں مست ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا، یہ ناکامی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ اسے فرمایا کہ دیکھو ہوشیاری سے زندگی گزارنا، یہ دنیا کا مال اور اسباب، دنیا کے سارے نقشے، یہاں کا دھن دولت اور یہ تمہاری بیویاں اور اولادیں اور دنیا کا سارا سامان، یہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے۔ تمہارا کاروبار یہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے کامیاب بلندی کا راستہ، بڑے بننے کا راستہ، عزتوں کی چوٹیوں پہ چڑھنے کا راستہ، جس کا جب خواب دنیا میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال کے ذریعے ملے گا، میرے محترم دوستو بزرگوں، بالکل اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا کے عہدوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر کے یقین سے ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال سے۔ جب تک یہ اپنے اللہ سے تعلق والا اپنے آپ کو بنائے گا اور جتنا ایمان والا بنے گا، جتنا اللہ سے تعلق اس کا قائم ہوگا، جتنے احکامات والی زندگی گزارتا چلا جائے گا، اتنا یہ انسان اور زیادہ قیمتی بنتا چلا جائے گا اور زیادہ اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دل حسین بنتا ہے جب سب سے زیادہ احسن جو اللہ کی ذات ہے اس کو اپنے دل میں بسایا جائے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، انسان کو اللہ نے سب سے احسن بنایا انسانوں میں، ساری دنیا کی مخلوقات میں، اور اللہ تو سب سے زیادہ احسن ہے۔ پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ احسن کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کو اپنے دل میں اتارنا، اس لیے سب سے زیادہ خوبصورت بننے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا اللہ، اس اللہ کو اپنے دل میں اتارنا، اللہ کے ہاں قیمتی بننے کے لیے، اپنے حسن کو باقی رکھنے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت دین اور اسلام، اس کو زندگی میں اتارنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یہ انسان بھی سب سے خوبصورت، اللہ نے اس کو جو دین دیا وہ سب سے خوبصورت، اتنا خوبصورت دین ہے کہ دین پہ چلنے کے لیے غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں، مالدار کو غریب ہونے کی ضرورت نہیں، بادشاہ کو محکوم بننے کی ضرورت نہیں، محکوم اور غلام کو بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں۔ جو جس حال میں ہے، اللہ نے انسانوں کو مختلف طبقات میں بنایا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ لترکبن طبقا عن طبق، مختلف طبقات میں اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو تاجر بنایا ہے، کسی کو زمیندار بنایا ہے، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو شہر میں رکھا، کسی کو دیہات میں رکھا، کسی کو مختلف زبانوں میں اللہ نے انسانوں کو تقسیم کر دیا، زبانیں ہر ایک مختلف بنا دی، شہر مختلف بنا دیے، رنگ و نسل مختلف بنا دیے، شکل و صورت مختلف بنا دی۔ جو جس حال میں ہے، جس رنگ میں ہے، جس طبقے میں ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس کی ضرورت ہے کہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ ہر انسان، غریب سے غریب آدمی، مالدار سے مالدار آدمی، وہ اس دین پر عمل کر کے اللہ سے بڑی کامیابی لے سکتا ہے۔ تو انسان، تیری خوبصورتی اور تیری بلندی اور تیرا مقام
اور تیری قیمت جب لگے گی جب اس خوبصورت دین کو اپنے سینے سے لگائے. اور یہ دین ایسا کامل اور مکمل اور ایسا خوبصورت ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے احکامات نہ ہو. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ہو. ایمانیات کے بھی احکامات ہیں، عبادات کے احکامات ہیں، معاملات لین دین کے احکامات ہیں، معاشرت رہن سہن گھر بار کے احکامات ہیں، اخلاق کے احکامات ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان. پھر عبادات، نمازوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں قیام اور رکوع اور سجدہ اور اللہ سے تعلق اور نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا اور نمازوں کو قیمتی سے قیمتی بنانا. اور پھر اپنا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور اللہ کے حکم کے لیے صرف صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا، حلال خواہش کو بھی چھوڑ دیا. اور اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اس روزے کی برکت سے کہ اس نے کھانے کے وقت کو بدلا ہے. اس نے کھانا پینا چھوڑتے نہیں. رمضان میں آدمی اگر آپ غور کریں گے تو رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ کھاتا ہے. کیا خیال ہے، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اور غیر رمضان میں اتنی بدپریزی نہیں کرتا جتنی بدپریزی رمضان میں کرتا ہے. غیر رمضان میں وہ نعمتیں نہیں ملتی جو نعمتیں روزانہ رمضان میں ملتی ہیں. لیکن اللہ اتنے قدردان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. ارے میرے بندے نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا. یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ حلال خواہش پوری کرتا ہے. حالانکہ چھوڑا نہیں ہے، وقت بدلا ہے. وقت بدلا ہے. بھائی صبح صادق سے لے کے غروب تک نہیں کھا رہا، صبح صادق کے پہلے کھاتا رہتا ہے، غروب کے بعد کھاتا رہتا ہے، وقت بدل دیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندے نے کھانے کا وقت بدل دیا، کھانے پینے کا وقت بدل دیا، بلکہ کیا کہہ رہے، اس نے گویا کہ چھوڑ دیا. یہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر رہا. الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، اور اس کا بدلہ میں اللہ خود دوں گا. اور اگر یوں پڑھا جائے اس روایت کے مطابق کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو عبادات میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، رمضان نمازوں کا اہتمام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ. اللہ نے جو روزے کا اہتمام کرے گا اللہ تقویٰ کی کیفیت عطا فرمائیں گے. اس روزہ رکھنے سے تقویٰ زندگی کے اندر آتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ دیں. اس زکوٰۃ کے دینے سے سارا مال اللہ پاکیزہ کر دیں گے اور سارے مال پر سے کوئی بلا اور آفت جو آنے والی ہوگی اس کو اللہ روک دیتا ہے. اور زکوٰۃ دینے والے کو اللہ بخل سے بچاتے ہیں. پھر حج کا سیزن آنے والا ہے، جن پر حج فرض ہے وہ حج کو اس کی حقیقت کے ساتھ کریں گے تو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اطاعت والی صفت عطا فرمائیں گے. عبادات میں اللہ کے احکامات. پھر 100% 24 گھنٹے کی زندگی میں 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں. اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی کے ساتھ پورا کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنے معاملات کو پاکیزہ بنانا. یہ خوبصورت دین، اس کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے معاملات سے بھی ہے. کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے. مسلمان نہ تجارت میں آزاد ہے، نہ زمینداری میں آزاد ہے، نہ حکومت کرنے میں آزاد ہے، نہ ملازمت کرنے میں آزاد ہے. یہ ملازمت کرنے میں بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہے. اگر یہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھ گیا، حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ آزاد نہیں ہے. اس لیے
کاروبار کے احکامات ہیں، معاملات کے احکامات ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر، امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اپنے معاملات کو شیشے کی طرح صاف کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، اپنے معاملات میں عدل کرنا، انصاف کے ساتھ چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اتنا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ سچائی انسان کو خوبصورت بناتی ہے، امانت داری انسان کو قیمتی بناتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے، خیانت کرنے سے آدمی کی قیمت گر جاتی ہے۔ یہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں مقام دیا کرتی ہے۔ یہ وہ خوبصورت دین ہے اور وہ کامل مکمل دین ہے۔ اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، گھر کی زندگی، رہن سہن، شادی غمی، کھانا پینا، لباس۔ اتنا خوبصورت دین اللہ نے دیا ہے کہ لباس بھی یہ لباس بھی اگر شریعت کے مطابق ہوگا، اس پہ بھی اللہ کے حکم کا پابند بن کے چلے گا، یہ لباس بھی اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس کا کھانا اور پینا، شادی اور غمی، یہ بھی اس دین کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے رہن سہن اور گھر کی زندگی کے پاکیزہ ہونے پر ان کو اللہ دنیا کے اندر بھی مقام اونچا عطا فرمائیں گے۔ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا، خوبصورت بنانا، اور اخلاق کو خوبصورت بنانے کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، نرمی، سختی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی، اور سختی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی۔ اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ بھی ہے۔ یہ انسان جب تک خوبصورت رہے گا اللہ کے ہاں اور یہ قیمتی بنا رہے گا، اس دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو مقام دیں گے جب یہ اپنا اس کا دل بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے بہت خوبصورت سانچے بنایا ہے اپنے حسن کو باقی رکھنے کے لیے۔ اپنے دل کو خوبصورت بناؤ ایمان سے، اپنی آنکھوں کو خوبصورت بناؤ حیا سے، اپنے کان کو، اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ اللہ کی اطاعت سے، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو خوبصورت بناؤ اللہ کی اطاعت سے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کے اوامر کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، نبی والی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو۔ ہر حال میں اللہ کے امر کو پورا کر کے اپنے آپ کو خوبصورت باقی رکھو۔ اگر گناہوں والی زندگی اختیار کی، غلط یقین والی زندگی اختیار کی، اپنی عبادات میں کمی آئی، معاملات بگڑ گئے، معاشرت بگڑ گئی، دل کا یقین، دل کا جذبہ بدل گیا، تو یہ تمہاری خوبصورتی گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور تمہارا مقام اللہ کے نزدیک گر جائے گا۔ اسے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو انسان تجھے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن تیرے برے غلط یقین نے اور تیرے بگڑے ہوئے اعمال نے تجھے اتنا گرا دیا کہ اسفل سافلین میں تو پہنچ گیا۔ اتنا نیچے گر جاتا ہے انسان جب اندر کی مایا پر محنت نہ کرے، اللہ سے تعلق نہ بنائے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی نہ گزارے، تو اتنا گر جاتا ہے کہ یہ جانوروں کی صف پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، فرمایا کہ یہ ایسے بگڑے ہوئے انسان ہیں کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے، بل جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے، زیادہ گمراہ ہو گئے۔ مال کے باوجود، عہدوں کے باوجود، تجارت و زمینداری کے باوجود،
دنیا کے سارے نقشے موجود ہیں، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں دل ہم نے دیا تھا اپنی محبت کے لیے، اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے، ایمان سے مزین کرنے کے لیے، لیکن اس دل کو انہوں نے بنایا نہیں، یہ دل ایمان سے خالی رہا، یہ ایمان دل کے اللہ سے تعلق بگڑ گیا۔ اب ان کے دل ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی صحیح سمجھ ہی باقی نہیں رہی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں سے اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تک پہنچتے، لیکن آنکھوں کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ ابھی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے صحیح طرح دیکھنا ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ اتنے گر گئے کہ ہم نے ان کو کان دیے تھے، ان کان سے اللہ کے کلام کو سنتے، ایمان کی باتوں کو سنتے، ان کانوں سے اللہ کی راضی کرنے والی باتوں کو سنتے، لیکن انہوں نے ان کانوں کو غلط استعمال کیا، گویا کہ یہ کانوں سے سنتے ہی نہیں۔ اس لیے اے انسان تجھے میں نے خوبصورت بنایا ہے، سب سے بڑا مقام دیا ہے، تو اس کائنات کا دولہ ہے، اپنے حسن کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دل کو ایمان سے مزین کر، اپنے پورے جسم کو سب سے خوبصورت دین سے آراستہ کر لے، تیری خوبصورتی بڑھے گی، آگے بڑھے گی۔ اپنی اس خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے سب سے خوبصورت انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت بھی بنایا، ظاہری حسن بھی دیا، باطنی حسن بھی دیا، آپ کمال میں بھی آگے، منال میں بھی آگے، دینے میں بھی آگے، اور حسن میں بھی اتنا آگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے سیب کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اگر آمنہ کے لال میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کو کاٹنے کے اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ اتنا خوبصورت نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ تو انسان تو بھی اگر اللہ کی نگاہ میں خوبصورت بننا چاہتا ہے، وعزت بننا چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں چاہتا ہے، تو سب سے خوبصورت انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، آپ کی کامل اتباع کو اختیار کر لے، اور اسی خوبصورت زندگی کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے سب سے خوبصورت کام، سب سے اعلیٰ کام، سب سے حسین کام، سب سے حسین بول وہ دعوت والے بول ہے۔ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا منصب نہیں ہے کہ تو اللہ کے لوگوں کو بلانے والا بن جائے۔ اس لیے اپنی زندگی کو تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اب ساری انسانیت کو خوبصورت بنانے کے لیے، سب کو اللہ کے مقام دلانے کے لیے تجھے کام بھی سب سے خوبصورت دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی عظمت کی دعوت دے، اللہ پر یقین کی دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ کے احکامات کی طرف بلائے، اللہ کی چاہت والی زندگی کی طرف دعوت دے، اور خود بھی وعمل صالحا، اس کی دعوت، اس کا عمل اس کی دعوت کے خلاف نہ ہو، بلکہ اس کا عمل بھی نیک ہو، اپنی دعوت کے مطابق ہو، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ بھی اس کا عمل نیک ہو، اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہو۔ اور وقال اننی من المسلمین، اتنے بڑے کام کو کر کے، اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ اس کے اندر تواضع ہو کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ بڑے کام کو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ کی نگاہ میں گر جانا ہے۔ اللہ کے ہاں تواضع کی قیمت ہے، اس لیے تواضع اختیار کرنے والا بنے، یہ خوبصورت کام ہے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں خوبصورت بننے کا، اللہ کے ہاں مقام لینے کا، عزت کی چوٹیوں پہ چڑھنے کا، انسانیت کی ہدایت کا سامان بننے کا، انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت۔
سب سے خوبصورت قرآن دیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، سب سے خوبصورت کتاب دی، سب سے خوبصورت دین دیا، سب سے خوبصورت نبی دیا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی سب سے خوبصورت، وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت، پیدا کرنے والوں میں سب سے خوبصورت وہی ہے، اور اس نے سب سے خوبصورت کام بھی دے دی۔ کیسی خوبصورت قرآن کو، خوبصورت دین کو، اس خوبصورت نبی والی زندگی کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی ذات سے لے کر اپنی زندگی کو بھی اس سے مزین کرنا، اپنی زندگی کو بھی اس سے خوبصورت بنانا، اپنے گھر والوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی محنت کرنا، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان والوں میں محنت کرنا، اپنے محلے والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے شہر والوں پر اور ملک والوں پر، یہاں تک کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ زندگی منتقل کرنا، ان کے پیچھے مارے مارے پھرنا، ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی اور ہدایت کی چاہت کو دل میں لے کر بے غرض ہو کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پاس جانا اور اس خوبصورت زندگی کو عملی طور پر بھی پیش کرنا، اس خوبصورت زندگی کی دعوت دینا اور اس کے لیے ان کو تیار کرنا، یہ اور اس خوبصورت کام کے لیے بھی ان کو تیار کرنا، اس لیے کہ یہ امت ساری امتوں میں خوبصورت بنائی گئی اسی کام کی وجہ سے۔ یہ امت ساری امتوں میں خوبصورت، ساری امتوں میں اعلیٰ، ساری امتوں میں بہتر، ساری امتوں کے اندر اس کو اللہ نے سردار بنایا، سارے انسانوں میں انسان کو اللہ، ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے قیمتی بنایا اور خوبصورت بنایا، اور ساری امتوں میں اس امت کو اللہ نے سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے مقام والا اللہ نے بنایا کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہ بن کر انسانوں کے پیچھے مارے مارے پھرے گی، ان کے دلوں کے اندر اپنی دنیا بنانے کا جذبہ نہیں ہے، یہ دنیا میں بہت بڑے مالدار بننے کا جذبہ رکھنے والے نہیں ہیں، ان کا جذبہ دنیا کے بڑے عہدے حاصل کرنے کا نہیں ہے، ان کا مقصود دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصود کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، انسانیت جو اللہ کا کنبہ ہے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، آدم کا بیٹا، حوا کی بیٹی جہنم کی آگ میں نہ جائے، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہ گزارے، اس کے لیے اس امت کو اللہ نے یہ دعوت والا کام دیا، اس کی بنیاد خیر خواہی پر، ہمدردی پر، اور ہمدردی اور خیر خواہی یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کی وجہ سے سارے نبی اللہ کے ہاں سب سے بڑے مقام والے بنے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ چونٹی نے خیر خواہی کی، اپنی چونٹیوں کو بتا دیا کہ آدم کہ نوح علیہ السلام کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے۔ اپنی چونٹیوں کے خیر خواہی کی، اللہ کو وہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ اس امت کو اللہ نے خیر خواہی والا کام دیا ہے، وہ یاد دلانے کے لیے اللہ نے چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ایک ہدہد نے خیر خواہی کی بلقیس اور اس کی قوم کی، اور اس کے لیے لمبا سفر کیا، فلسطین سے یمن گئی، یمن گیا وہ ہدہد، 2 مرتبہ آنا جانا ہوا، اس کا سارا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا امت کو، کہ امت کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا بھی کام خیر خواہی کے لیے لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا ہے۔ ایک لکڑی کا کام کرنے والا حبیب نجار، عام آدمی، بڑے، اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تمہاری خیر خواہی میں تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کی بات کو مان لو، ان کی بات کا انکار نہ کرو، ان کی بات کو مان لینا کامیابی ہے، انکار کرنا بربادی ہے۔ اس خیر خواہی کرنے والے، بڑا ہی لکڑی کا کام کرنے والا، کوئی اس کا مقام دنیا میں نہیں، کوئی زیادہ پیسے والا نہیں ہے، عہدے والا نہیں ہے، کوئی دنیا کا بنگلہ اور دنیا کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، کتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا کہ اللہ نے اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا، اور قرآن میں بھی قرآن کے دل میں کیا، سورہ یاسین میں کیا، اور سورہ یاسین کے اندر اس کے قصے کو اللہ نے سورہ یاسین کا دل بنا دیا، سورہ یاسین کا دل بنا دیا۔ اتنا بڑا یہ خیر خواہی کا کام ہے۔
فرعون کی قوم میں رہنے والا فرعونی قبطی آدمی جو فرعون کے قبیلے کا تھا، اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہوا تو اس نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس نے خیر خواہی کی. اللہ نے اس فرعون کے قبیلے کے آدمی کا ذکر اپنے قرآن میں کر دیا. یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے. جبھی تو صحابہ اکرام گھر سے بے گھر ہو گئے. کیا ان کے گھر نہیں تھے؟ کس کو اپنا گھر پسند نہیں ہے؟ کون چاہتا ہے اپنے گھروں کو چھوڑنا، اپنے گھر کا آرام، اپنے گھر کی مزے کی زندگی، اپنی مرضی کے کھانے، اپنی مرضی کا بستر، اپنے مرضی کے کمرے؟ کون اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جدائی برداشت کرے اور بچے بھی ان کے پیچھے تڑپتے رہے؟ کون چاہتا ہے؟ صحابہ کرام کا بھی دل تھا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. ان کا دل پتھر کا نہیں تھا، ان کا دل بھی گوشت کا بنا ہوا تھا ہماری طرح. وہ بھی دھڑکتا تھا، وہ بھی تڑپتا تھا، وہ بھی بے چین ہوتا تھا. لیکن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنایا اور اس کام کو سمجھا کہ ہم دنیا میں اپنے گھر آباد کرنے نہیں آئے، دنیا کی زندگی میں مزے کرنے نہیں آئے، ہم اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنی خواہشات پورا کرنے نہیں آئے، دنیا میں اپنی چاہت کو پورا کرنے نہیں آئے. ہم تو اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. میری بیوی اور میرے بچے اور میرا گھرانہ اگر تکلیف برداشت کر لے اور قربانی دے دے اور ہزاروں خاندان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہزاروں بچے اور ہزاروں جوان اور ہزاروں نوجوان اور لاکھوں انسان جو جہنم کی دیکھتی آگ سے بچ جائیں اور میری اس کی جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے، میرے بچوں کی تھوڑی قربانی ہو جائے، میری بیوی بچے قربان ہو جائیں، میرا گھر قربان ہو جائے، میرا کھانا قربان ہو جائے، میری چاہت قربان ہو جائے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی قربانیاں دی اور سب سے خوبصورت کام کے لیے اپنی خوبصورت زندگی کو لگایا، اس خوبصورت زندگی کو اپنایا، اس خوبصورت زندگی کو دنیا کے اندر عام کیا. اس لیے کہ جو اس خوبصورت زندگی کو اختیار کرے گا اور اس خوبصورت کام کو اپنا کام بنا کر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جو جگہ بنائی ہے وہ بھی سب سے خوبصورت ہے. احسن و مقیلا، احسن و مقیلا، وہ سب سے زیادہ خوبصورت آرام کی جگہ ہے، وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے. آج قربانی دی ہے، آج اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے، آج اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا، کل قیامت کے دن ہمیشہ کے مزے ہیں. یا دنیا میں اپنے گھروں کی جدائی برداشت کی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مٹی اور گارے کے مکانات کو چھوڑ کر یہ گیا ہے. اللہ کل جنت میں اس کو ایسے محلات میں جگہ دے گا، ایسے محلات میں جو مٹی اور گارے کے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں. لبنۃ من ذہب لبنۃ من فضہ، ایسے محلات جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ملاتہ المسک، اس کا گارا مشک کا، حسباء واللولو، اس کی کنکریاں موتی کی، حشیش و زعفران، اور اس کی گھاس زعفران کی اللہ نے بنائی ہے. دنیا کے مٹی اور گارے کے مکانات کی جدائی برداشت کی، اس کے بدلے میں اللہ جنت کے سونے چاندی کے محلات میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا. اور دنیا میں اس نے اپنی بیوی کی جدائی کو برداشت کیا، اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کیا، تھوڑی سی قربانی دی ہے. کل قیامت کے دن اللہ جنت کی خوبصورت حوروں سے اللہ اس کا نکاح کریں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ایسی حوریں کہ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ان کو دیکھو تو ایسا معلوم ہو، ایسا لگے گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں پروئی ہوئی ہیں. كَأَنَّهُنَّ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، چھپے ہوئے انڈوں کی طرح خوبصورت. اتنی خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا، اگر آسمان دنیا میں صرف جھانک لیں تو زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری کی ساری خلا
خوشبو سے معطر ہو جائے، وَلَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْن، مشرق سے مغرب، شمال اور جنوب سارا اس کے حسن سے چمک جائے، وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، ساری دنیا کے دہریے، ساری دنیا کے کافر بغیر کسی تبلیغ والے کی دعوت کے اگر اس جنت کی حور کو دیکھ لیں تو دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لیں۔ اتنی خوبصورت اللہ نے حوریں بنائی ہیں، ان سے اللہ نکاح کرے گا، اور یہ دنیا کی عورتیں جنہوں نے دنیا میں قربانی دی، اپنے خاوندوں کی جدائی کو برداشت کیا، اللہ انہیں جنت کی حوروں کا سردار بنا کر ان کو بھی دے دیں گے، ان سے بھی اللہ نکاح کرائیں گے، اور پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ حسن جنت کی حوروں پر دنیا کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اتنا خوبصورت کہ کفضل الطہارۃ علی البطانہ، دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی یہ جنت کی حوروں پہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی، ایسے یعنی ان کی فضیلت جنت کی حوروں پہ ایسے ہوگی جیسے جسم کے اوپر کے کپڑے کو جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پہ فضیلت ہوتی ہے۔ جسم سے لگا ہوا کپڑا بنیان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بدبو نکل رہی ہوتی ہے، اور اوپر کا کپڑا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں کے مقابلے میں اس سے اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ آج قربانی دی ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں کے کھانے قربان کیے ہیں، اپنی چاہت کے کھانے قربان کیے اللہ کے دین کے لیے، کل اللہ جنت کے اندر بہترین جنت کے پرندوں کے اللہ پھل کھلائیں گے، پرندے اڑتے اڑتے جا رہے ہوں گے، دل میں خیال آئے گا کہ مجھے پرندے کا گوشت کھانا ہے، وہ پرندہ خود بخود چل کے وہ اس کے پاس آ جائے گا اور اپنے پروں کو اوپر کر لے گا، اور جس طرح اس کا دل چاہے گا، جس طرح کا کھانا چاہے اس کے گوشت کو بھنا ہوا تلا ہوا جس ڈیزائن کا بھی دنیا کے سارے کھانے جمع کر لیے جائیں جو موجودہ ہیں، جو آئندہ آئیں گے، جو گزر چکے ہیں، سارے کھانوں میں وہ ذائقہ ذرے برابر نہیں ہے جو جنت کے پرندے کے گوشت اللہ عطا فرمائے۔ پرندوں کے گوشت اللہ کھلائے گا، جنت کے پھل اللہ کھلائے گا، امثال القلال والدلا، جو بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈول کی طرح، احلا من العسل، ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، ولیس فی عجم، اور اس پھل میں کوئی گٹھلی نہیں، کوئی کانٹا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تاکہ جنتی کو کھاتے کھاتے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جس اللہ کے لیے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے مزین کیا، جس اللہ کے لیے آنکھوں کو حرام سے بچایا، ان کانوں کو حرام سے بچایا، اس زبان کو حرام سے بچایا، اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، جس اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، جس اللہ کے لیے نماز میں اپنے آپ کو تھکایا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، جس اللہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی، جس اللہ کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے، جس اللہ کی محبت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی جوانیاں لگائی ہیں، اپنا بڑھاپا لگایا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں، جس اللہ کے لیے اپنے بچوں کی جدائی برداشت کی ہے، اپنی بیویوں کی جدائی برداشت کی ہے، اب اس اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہوگا، اور کتنا بڑا عزت کی چیز ہوگی، اور کتنے لذت کا مقام ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سواریاں بھیجیں گے، سفید چمکتی ہوئی اونٹنیاں، یاقوت سے بنی ہوئی اونٹنیاں، فرشتے لے کے پہنچیں گے اللہ کے ان مہمانوں کے بعد، اور اللہ کے پسندیدہ ان لوگوں کے بعد جو اللہ کے لیے جنہوں نے خواہشات کو قربان کیا، اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے اندر کی مایا کو بنایا، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قیمتی بنا لیا، دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر یہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، تو اللہ ان کے پاس فرشتے پہنچیں گے، اور اونٹنیاں، چمکتی ہوئی اونٹنیاں، خوبصورت اونٹنیاں، گوشت کی بنی ہوئی نہیں، یاقوت کے موتیوں کی بنی ہوئی، یاقوت کے موتی کی بنی ہوئی اونٹنیاں سفید رنگ کی، وہ لے کے فرشتے پہنچیں گے اور کہیں گے کہ ان ربکم، تمہارا رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم سارے سواریوں میں سوار ہو جاؤ تاکہ اپنے اللہ سے ملاقات کرو، تم اللہ سے باتیں کرو، اللہ تم سے باتیں کرے، تم اللہ کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سلام کا جواب دے، اور اللہ تعالیٰ یستزیدکم من فضلہ، وہ تم اپنے فضل سے تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اپنے خزانوں سے دینا چاہتا ہے۔ آج تمہارے بدلے کا وقت آ گیا،
ساری قربانیاں دنیا میں ہے، ساری عبادتیں دنیا میں تھی، وہ ساری کر کے تم آ گئے ہو، اب اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ یہ سارے اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہوں گے اور سوار ہو کر یہ اللہ سے ملاقات کے لیے چلیں گے، اور سب سے آگے آگے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ کے ساتھ باقی سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اس کے پیچھے سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی امت ہوگی، اور ان کے بعد باقی امتیں ہوں گی، یہ سارے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اور جا کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو حضور پاک علیہ السلام جنت کی جو یعنی کنڈی ہے وہ بجائیں گے، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، فادخلھا، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت سب سے پہلے داخل نہ ہو جائے۔ آپ جنت کا دروازہ بجائیں گے، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور دروازہ کھلے گا، اور سب جنت میں اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے، تو سب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ انت السلام ومنک السلام ولک حق الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، سلامتی تجھ سے نکلی ہے، اے اللہ تو ہی بزرگی اور اکرام کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں انی السلام ومنی السلام ولی حق الجلال والاکرام، میں ہی سلامتی والا ہوں، سلامتی مجھے سے نکلی ہے، اور بزرگی اور اکرام یہ میرا ہی حق ہے۔ مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی ورعوا عہدی وکانوا منی علی کل حال مشفقین۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا مرحبا، خوش آمدید میرے ان بندوں کو جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی، میرے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا خیال کیا، اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ مرحبا کہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے۔ بھائی یہ سارے جنتی کہیں گے اے اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک ما قدرناک حق قدرک وما ادینا الیک کل حقک فاذن لنا بالسجود لک۔ اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، آپ کے بلند مرتبوں کی قسم، ہمیں جیسی آپ کی قدر کرنی تھی ہم نے نہیں کی، جیسے آپ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے ادا نہیں کیا عبادت کا بھی۔ اے اللہ آج ہمیں سجدے کرنے کی اجازت دے دے، آج تیرے سامنے دل کھول کے سجدہ کریں۔ دنیا میں جس نے جو کیا ہوگا نا وہی وہاں یاد آئے گا، جنہوں نے دنیا میں سجدے کیے، دنیا میں اللہ کے لیے پھرے، اللہ کے لیے جانیں لگائی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، وہاں بھی کہیں گے بس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں، اللہ کی ماننے میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جنتی جنت میں بھی کہیں گے یہاں بھی یہی کریں۔ حالانکہ جنت تو عبادت کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ وہاں پر بھی یہ کہیں گے۔ آج ہمیں دنیا میں دین پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، عبادات میں مزہ نہیں آ رہا، مال کمانے میں مزہ زیادہ آ رہا ہے، اس لیے زندگی وہاں زیادہ لگ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، عبادات کی لذت، دین کی لذت، دین کی محنت کی لذت، دین کے لیے قربانی دینے میں جو لذت ہے دنیا کی ساری لذت ہے اس کے سامنے ہیچ۔ کہیں گے اللہ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں قد وضعت عنکم مونۃ العبادہ، آج میں نے تم سے عبادت کی مشقت کو دور کر دیا، آج میں نے تم سے عبادت کی مشقت دور کر دی، اب یہاں عبادت کا وقت نہیں ہے۔ فلطالما ما تعبتم لی الابدان، تم نے بہت میرے لیے اپنے جسموں کو تھکایا تھا، وعنیتم لی الوجوہ، اور تم نے میرے لیے اپنے چہروں کو بہت جھکایا تھا۔ فالآن افضتم الی روحی ورحمتی وکرامتی، آج تم میرے پاس آئے ہو میری رحمت کی طرف اور میری سخاوت کی طرف اور میرے خزانوں کی طرف آج آئے ہو۔ فاسألونی ما شئتم، آج جو تم چاہتے ہو مجھ سے مانگو، آج تمہارا کام کیا ہے بس مجھ سے مانگتے چلے جاؤ۔ فاسألونی ما شئتم وتمنوا علی اوتکم امانیکم، اور صرف اپنی حاجت ضرورت کی بات نہیں کرو، جو مانگنا وہی مانگو جو تمہاری تمنائیں ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں۔ دنیا تو خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے خواہشات پورا کرنے کی جگہ۔ آج جو مجھ سے مانگ رہا ہے مانگو، جو تمنا کرنی ہے تمنا کرو،
میں تمہاری ساری تمنائیں آج پوری کروں. اور میرے بندے دیکھو، یاد رکھو، فلن اجزیکم اليوم بقدر اعمالکم ولكن بقدر رحمتی وکرامتی وطولی وجلالی وعلو مکانی. میں تمہیں آج ہرگز تمہارے اعمال کے بقدر بدلہ نہیں دوں گا. لیکن اعمال انسان کتنے کرے گا؟ تمہارے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں. آج تمہیں جو بدلہ ملے گا تمہارے اعمال کے بقدر نہیں، بلکہ میری شان کے بقدر، میری سخاوت کے بقدر، میرے بلند مرتبے کے بقدر. اس لیے اپنی اعمال کو مت دیکھنا، بلکہ میری شان کے مطابق مجھ سے مانگو. یہ بندے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ حتی تنتہی رغبتہم، ساری خواہشات ختم ہو جائیں. کہیں اللہ بس بہت مانگ لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے کم مانگا ہے، اور مانگو اور مانگو. یہ پھر مانگیں گے مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گے کہ اللہ بس اب بہت مانگ لیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی بھی کم مانگا ہے، اور مانگو. تیسری مرتبہ پھر مانگیں گے. اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے، جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا. اسی وقت نقد ادھار نہیں ہے اب، یہاں تک کہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گے کہ اللہ بس اب تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے لقد قصرتم فی امانیکم، تم نے آج اپنی خواہشات کے مانگنے کے اندر بھی بڑی کوتاہی کی ہے، بہت کم مانگا ہے، بہت تھوڑا مانگا ہے. اور اتنا تھوڑا مانگا ہے وَرَضِيتُمْ بِدُونِ مَا يَحِقُّ لَكُمْ، جو تمہارا حق تھا تم نے تو اس سے حق سے بھی کم مانگا ہے، اسی پہ راضی ہو گئے. لیکن میں بہت سخی ہوں، بہت کچھ دینے والا ہوں. تو فقط اوجبت لکم ما سألتم وتمنیتم، تم نے جو سوال کیا ہے اور جو تمنا کی ہے وہ سارا میں نے تمہارے لیے تمہیں دے دیا. وَأَلْحَقْتُ بِكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ، اور تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کو بھی میں نے تمہارے ساتھ ملا دیا. وَزِدْتُكُمْ مَا قَصُّرَتْ عَنْهُ أَمَانِيُّكُمْ، اور جو خواہشات تم نہیں مانگ سکے، جو تمنا نہیں کر سکے، میں نے وہ سب کچھ تمہیں دے دیا. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ آج موقع ہے اب اللہ کو ہم پہچان لیں اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں، اللہ کی محبت کو دنیا میں عام کرنے والا کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، ان زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہے. یہ جوانیاں لگانی ہیں، یہ مال لگانا ہے، یہ صلاحیتیں لگانی ہے. دنیا پر بقدر ضرورت، شریعت کے مطابق بوقت ضرورت کھانا سونا کمانا، یہ اس سے منع نہیں کیا جا رہا، اس سے روکا نہیں جا رہا. یہ بقدر ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا ہے. اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے. اسی کام کی وجہ سے اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے اپنے حسن کو بڑھانے کا، اور اللہ نے خوبصورت بنایا اس خوبصورتی کو اور آگے بڑھانے کا، اللہ کے بڑے سے بڑا مقام لینے کا. یہ بڑا کام ہے، خوبصورت کام ہے، خوبصورت رستہ ہے. جب اس کو اختیار کریں گے اللہ اپنے پاس خوبصورت جگہ عطا فرمائیں گے. اس کے لیے بھائی نیت تو ہم یہ کریں کہ آج تک جو ہم سے دین کے سیکھنے میں، دین پر چلنے میں اور دین کو دنیا میں پھیلانے میں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پہ اللہ سے ہم معافی مانگیں، دل سے معافی مانگیں کہ اللہ واقعی یہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا، بہت بڑی غلطی ہوئی، اے اللہ تو معاف فرما. اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اب دین کو سیکھیں گے بھی، دین پر چلیں گے بھی، اور اس دین کو دنیا میں لے کے جائیں گے. دین کے تقاضوں کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کریں گے. اپنا کاروبار، بیوی بچے، ضروریات کو 2 نمبر بقدر ضرورت پہ رکھنا، دوسرے نمبر پہ رکھنا، اور 1 نمبر پہ اللہ کا دین ہے اور دین کی محنت کے تقاضے ہیں، اور اس کے لیے اپنی ساری زندگی لگائیں گے. تو نیت تو بھائی باقی ساری زندگی کی کریں انشاءاللہ. ساری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ساری نیت کرتے ہیں. ہاں اب یہ بتاؤ بھائی، اب یہ بتاؤ اس مجمع سے نیت تو آپ نے کر لی، اب یہ بتاؤ اس مجمع میں ایسے کون سے مجاہد ہیں، ایسے کون سے مجاہد ہیں جنہوں نے آپ فیصلہ کر لیا کہ اب انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. اور اس وقت پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے، یہ اجتماع صرف آپس میں ملاقاتوں کے لیے نہیں ہے، یہ اجتماع ایک بہت بڑا میلہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اس غم کو اپنے غم میں لے کر، اس غم کو اپنے دل میں لے کر دنیا میں پھرنے کے لیے. یہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نقد جماعتیں بنا کے نکل جائے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے،
چلنے کے لیے ابھی وہ ساتھی کھڑے ہوں جو نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، وہ نکلنے والے نقد